فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم معزز سامعین، یہ قرآن مجید کے سورہ الحجرات کی آیات کریمہ ہے جو پڑھی گئی ہے. ان آیات میں جو شروعات ہو رہی ہے مومنین مسلمین کا تذکرہ آیا. انما المؤمنون اخوۃ، انما اثر کے الفاظ ہیں، اس کے معنی یہ ہے اس کے سوائے اور کوئی حقیقت نہیں ہے. یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے کہ مومن جو ہے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. دو بھائیوں کے درمیان میں اگر کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں، کوئی تنازعات پیدا ہو جائیں، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی نااتفاقی ہو جائے، تو یہ مسلمانوں کا آپس میں معاشرے کا ہر مومن اور مسلم کا ایک فرض ہے کہ وہ آپس میں ان کی جو نا صلح صفائی کرا دیں اور ان کے اختلافات کو دور کروا دیں. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکو، اس کے مستحق ہو سکو. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے مومنو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کی تذلیل مت کرو، توہین مت کرو. کوئی مرد کسی مرد کی، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی توہین نہ کرے، تذلیل نہ کرے، توقیر یعنی اس کی جناب علی مسخرہ پنا نہ کرے، اس کے ساتھ اس کا مذاق نہ اڑائے. ولا نساء، کیونکہ اس کے بعد اللہ فرمائے کہ عسیٰ یکون خیرا منہ، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اچھا ہو، تم سے بہتر ہو. اسی طرح ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کی توہین اور تذلیل نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتوں کا ذکر کیا ہے کہ تم کسی کے اوپر عیب مت لگاؤ، کسی کے اوپر عیب مت لگاؤ. ولا تلمزوا انفسکم، کسی کی نکتہ چینی مت کرو، کسی کے کمزوریوں کے پیچھے مت پڑو، عیب مت نکالو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تم کسی کو برے القاب سے، برے ناموں سے پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ وہ باتیں ہیں ایمان والوں کے لیے ایمان کے بعد، ایمان کے اقرار کے بعد، کہ تمہارا نام برائی میں آنا، برائی میں شمار ہونا، یہ بہت بری بات ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد، اسلام کے بعد، کہ تمہارا نام برائی میں مشہور ہو جانا، تمہارا نام برائی میں لیا جانا. ارے بھائی فلاں مسلمان یہ برا کام ہے،
یعنی تمہارا نام برائی کے ساتھ جڑ جانا اللہ کے پاس ایک بہت بری بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ اگر ایمان نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایمان ہے، تم مومن ہے، مسلم ہے، تمہارا ایمان قرآن پہ، تمہارا ایمان رسول پہ ہے، تمہارا ایمان اللہ پہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اب تمہارے لیے لازمی ہے کہ تمہارا نام برائی میں نہیں لیا جانا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ کرنے کے بعد یہ تنبیہ کر رہے ہیں، یہ وارننگ دے رہے ہیں، اگر تم نے ان کاموں کو نہیں چھوڑا، ان برائیوں سے اگر باز نہیں آئے، تو پھر اللہ کیا بول رہے ہیں اس کے بعد؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، تو پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس میں ہوگا، ظالموں میں ہوگا۔ اگر تم نے ان کاموں کو نہیں چھوڑا، برے کاموں کو، فسق اور فجور کو، توبہ نہیں کیے، باز نہیں آئے، وارننگ دینے کے بعد بھی، تنبیہ کرنے کے بعد بھی اگر تم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ جان لو کہ اب تمہارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اولئک هم الظالمون، ظالموں میں ہوگا۔ یہ آیات کے مبارکہ جو آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اب اس کے اندر کوئی دوسرا شمار نہیں ہے۔ یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ جو موضوع ہے، یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، صرف ایمان والوں کے لیے۔ خالصتاً یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب کون ہے؟ اے مومنو۔ ذکر اس میں مشرکین کا بھی ہے قرآن میں، یہود و نصارہ کا بھی ہے، اور قوموں کا بھی ہے ذکر، لیکن یہاں پہ کیا بات فرمائی؟ نہ کوئی یہودی مراد ہے، یہاں نہ کوئی عیسائی مراد ہے، نہ کوئی مشرک مراد ہے۔ یہاں پہ کون مخاطب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومنین، اے ایمان والو، ان سے بات کہی جا رہی ہے۔ یعنی اب یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے نا، وہ تو دوسروں کے لیے، عموماً ایسا ہوتا ہے، اور وہ تو یہودیوں سے متعلق ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ کلیئر کٹ دو ٹوک پہ بات فیصلہ کن کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے، ان حرکتوں سے باز نہیں آ جاؤ گے، ان فسق اور فجور سے نہیں بچو گے، توبہ نہیں کرو گے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مومنو، اے ایمان والو، کثرت سے بدگمانی سے بچو۔ یہ کس کی بات آئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، بچو کثرت گمان سے۔ آدمی کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے گھر میں گناہ کر لیتا ہے، ارے انہیں ایسا ہے بھائی، انہیں ویسا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہے کچھ بھی، کوئی تحقیق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی آگے کچھ بول دیا، ارے ہاں بھائی ایسا ہے کیا انہیں۔ تو فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اور سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی جھوٹ بدگمانی ہے۔ خواہ کے میں بیٹھا ہوں آپ کے متعلق بدگمان ہو جاؤں، انہیں ویسا کرا کرتے ہیں، ایسا کرے، انہیں ویسا ہے فلاں فلاں، گھر بیٹھے گنہگار، بغیر حرکت کے گنہگار، کچھ کرا ہی نہیں گنہگار ہو گیا۔ دیکھیے باپ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچو۔ ہاں، حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو گمان کرنا ہی ہے تو اچھا گمان رکھو کسی کے ساتھ، نیک گمان کرو، بھائی اچھا بندہ، برائی کیوں؟ لیکن ہمارے نفسیات ایسے ہیں کہ ہم اچھا گمان رکھتے ہی نہیں۔ اگر کوئی آ کے ہمارے سامنے کسی آدمی کی تعریف بھی کر جائے، ارے تیرو اچھا، ارے نہیں بڑا اچھا آدمی ہے، نیک ہے، ارے تیرو کیا معلوم، میں جانتا ہوں اس کو، ختم کر، سننے تیار نہیں ہے اس کے اچھا ہے، سمجھا؟ وہی اگر برائی آ کے بولا، ارے ہاں بھائی میں بھی سنو ویسا، یہ نہیں بولتا ارے بھائی کہیں کو بول رہا ہے، جانتے اس کا معاملہ، اس کو تیرے کہیں، ہاں یہ نہیں بولتا ہاں میں بھی سنو، اور تائید میں لگ جاتا اس کو،
یہ سب کیا کر رہا؟ سب شیطان جناب علی آپ نے منہ گھیرے میں لیا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو. جب تک بات کی تحقیق اور پتہ نہ چل جائے اس وقت تک لوگوں کے متعلق نیک گمان رکھو. تو معاشرے میں، سوسائٹی میں کیا ہوگا؟ برائی نہیں پھیلے گی، دشمنی نہیں پھیلیں گی، نفرتیں نہیں پھیلیں گے. اگر تم بدگمانی کرتے رہو گے تو انہیں بھی تمہارے ساتھ بدگمانی کرے گا. اب یہ پورا معاشرہ، سوسائٹی بدگمانوں کی ہو جائے گی. کوئی آدمی ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا، کوئی آدمی اچھا خیال رکھے گا ہی نہیں کسی کے متعلق. پورا سماج، سوسائٹی، خاندان سب بدگمان ہو جائے. اور آج یہی حال ہے ہمارا. آج ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں سب بدگمانی ہے. کوئی بھی اچھا گمان نہیں رکھ رہا بھائی، الا ماشاء اللہ کون ہے. اور یہ بات قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو بعض گمان جو ہے تم کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، نافرمانی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اسی لیے حدیث میں بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات مت کرو. بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین مت کرو. انہیں ایسا بول دیا، انہیں ویسا بول دیا، نہیں. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سب سے بڑا جھوٹ کہا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو بات وہ سنا ہے بغیر تحقیق کے لوگوں کو بولتے پھرنا. انہیں جھوٹا نہیں ہے، بولنے والا جھوٹا نہیں ہے، لیکن جو خبر اس تک آئی ہے، جو بات اس تک آئی ہے اس کی تحقیق نہیں کر رہا اور وہی بات لوگوں کو بولتے پھر رہا. ہو سکتا ہے کہ تجھ تک جو بات آئی ہے وہ جھوٹی بات ہو. تحقیق کرنا تیرا کام ہے. بغیر تحقیق کے ہم جناب علی سنی سنائی باتوں کے اوپر اس کی تشہیر کر دیتے ہیں اور اس کا چرچا ہو جاتا ہے، اور اس طرح معاشرے کے اندر بدگمانی پھیلتی ہے. منع کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ہر وہ بات جو سنی سنائی ہے بلا تحقیق کے، اس کو قطعی طور پہ منع کر دیا گیا. تحقیق کے بعد کرو. پھر اس کے بعد وہ بات آئی ہے کہ ولا تجسسوا، تجسس مت کرو ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کی ٹوبے مت لگو. انہیں کیا کھا رہا، کیا سے لا رہا، کہاں سے گھر بنا رہا، کہاں سے گاڑی خرید رہا، کہاں سے بچوں کی شادی کر رہا، سمجھ میں آ رہا. وہ بڑی فکر ہوتی بازو والوں، کہاں کر رہا میں بھی کر رہا ہوں، آخر میں بھی تھی، میں کچھ نہیں کرو، ایسا کرنا میں ویسا کر لینا، کہاں سے آ رہا ہوں گا واپس. چائے وائے پی کے یہی باتیں ہوتے ٹیبلوں میں، سمجھے. گھر کے اندر عورتیں بیٹھ کے یہی بات کرتے، کہاں سے لا رہا ہوں گا. یہی چکر میں دوسروں کی فکر میں اپن دبلے ہوتے، کھانا کھاتے. تو اللہ فرمایا کیا، ولا تجسسوا، کسی کے پیچھے مت پڑو، کسی کا تجسس مت کرو، کسی کی ٹومے مت لگو، کسی کی پرسنل لائف کے متعلق تم جناب یعنی دلچسپی مت لو. انہیں کیا لا رہا، کیا کر رہا، آپ کو حساب نہیں دینا. اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرا، کچھ اونچ نیچ ہو تو جب تم بولو اس کا ذاتی معاملہ، کچھ بھی کرنے رہا ہوگا. تم کیوں خواہ خواہ کے اپنی فکر کرو، تم کو کیا کرنا ہے، دوسروں کی فکر مت کرو. ولا تجسسوا، شیطان ہم کو ٹومے لگا دیتا اور لگے ہوئے دلچسپی یہی رہتی زیادہ تو منع کر دیا. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، پھر ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، مت پیچھے اس کی برائی مت بیان کرو. کیا تم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے لاش کا گوشت کھاؤ؟ کیا تم کو پسند کرتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں پسند کرتا. تو یہ جو باتیں آئی ہے ان آیات میں، جو شروعات ہوئی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، سب سے پہلے ایمان والوں کا آپس میں جو رشتہ، جو ناتا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا ہے. امت مسلمہ، مسلمان، ان کا جو رشتہ ہے وہ کون سا ہے؟ کلمے کا ہے، ایمان کا ہے. اللہ کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا ہے، رسول اللہ کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ظاہر ہے کہ ہر مومن کا
سنتے ہیں آپ لوگ، المسلم اخو المسلم، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان کی جو تعریف کی گئی ہے، مسلمان کی جو جان پہچان کروائی گئی ہے کہ مسلمان کن اوصاف کا حامل ہوتا ہے، اس کی جان پہچان کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، کیسے پہچانا جائے گا کہ مسلمان ہے، کیا ہے اس کی علامات، وہ باتیں قرآن اور سنت میں احادیث میں جو بتائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ المسلمون من سلم مسلم بلسانہ و یدہ، کیا فرمایا آپ نے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کیا پہچان بتائی آپ نے مسلمان کی؟ اللہ کے نبی نے مسلمان کی پہچان کیا بتائی؟ مسلمان، ایک مسلمان کے وہ ہے جس کے جان اور مال محفوظ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، آدمی کے زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے، رنج نہ پہنچے، غم نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہے مسلمان کی تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ المسلم اخو المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، نام کے مسلمان ہیں ہم، کلمہ وہ ہے ضرور، لیکن اس کی عملی پہچان کیا ہے، اس کی پریکٹیکل پہچان کیا ہے کہ مسلمان کی وہ باتیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں، مسلمان ہوتا کون ہے آخر؟ مسلمان صرف زبانی اقرار کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان کہتے ہیں کہ عملی زندگی گزارنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمائی مسلمان کی جان اور پہچان کیا؟ ذرا سنیے، کیونکہ ہم سب صرف مسلمان ہیں نام کے۔ ملعون من ضار مومن او مکر بہ، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ملعون ہے کون؟ جو کسی مسلمان یا مومن کو تکلیف یا دھوکہ دیتا ہے۔ ملعون من ضار مومن او مکر بہ، وار کے معنی نقصان پہنچانا، تکلیف دینا جانی اور مالی، او مکر بہ، یا اس مسلمان کے ساتھ کوئی چال چلتا ہے، کوئی دغا بازی کرتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی فریب کرتا ہے، وہ ملعون ہے۔ وہ ملعون فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دیتے ہوئے مومن کی جان اور پہچان کے متعلق فرمایا، مومن اور مسلم کہتے کسے؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، دیکھیے بابا رہے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک کرو، تاکہ تم مومن ہو جاؤ، مومن بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد دوسرے جو الفاظ آتے ہیں حدیث کے، وہ کیا ہے؟ وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو تم اپنی ذات کے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے انسانوں کے لیے پسند کرو تاکہ تم مسلم ہو جائے۔ لیکن یہ علامات ہیں، ان کی جان اور پہچان بتائی جائے۔ کون ہے مسلمان؟ یعنی جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسرے انسانوں کے لیے بھی وہی پسند کرو تاکہ تم مسلمان بن جاؤ، مومن ہو جاؤ۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تاکہ تم مسلم ہو جاؤ۔ کیا ہے شرط کیا لگائی ہے؟
اسلام اور ایمان کو بتا دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جھوٹ بولیں، لوگ میرے کو نقصان پہنچائیں، لوگ میرے کو دھوکہ دیں یا لوگ میری بے عزتی کریں، یہ میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے، اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو، یہی کچھ تم دوسرے انسانوں کے لیے پسند کرو، یہ نہیں کہ اپنے لیے کچھ دوسروں کے لیے۔ اور ایسا پسند کرنے والا مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے دو معیار نہیں ہو سکتے، اپنے لیے کچھ دوسروں کے لیے کچھ اور۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنے والا مومن اور مسلم ہے۔ مومن اور مسلم ہے۔ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن عبد حتی، دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ۔ یہ حدیث میں آپ نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی، یہاں تک کہ یسلم قلبہ ولسانہ، اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ دیکھیے دل اور زبان دونوں چیزیں مسلمان ہونا، یہ نہیں کہ صرف نام مسلمان ہے لیکن دل میں اسلام نہیں ہے، دل میں اللہ کے احکامات نہیں ہے، زبان میں اسلام نہیں ہے، زبان میں اسلام کی باتیں نہیں۔ زبان میں اسلام کی باتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، ہمدرد ہیں۔ اور کام کیا ہے ان کا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کی زبان میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ یأمرون بالمعروف، ہمیشہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، معروف باتوں کا حکم کرتے ہیں، نیکی کیا ہے، سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، یہ بتاتے رہتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ مومن کی یہ پہچان ہے، مسلم مومن۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی تعریف کیا ہے، اس کی جان اور پہچان کیا ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے؟ 3 مرتبہ قسم کھائی آپ نے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کون آخر جو آپ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے، 3 مرتبہ آپ اللہ کی قسم کھا رہے، وہ کون ایسا ہے؟ اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ 3 مرتبہ قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم۔ کون؟ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی بازو والوں سے امن و سکون میں نہ ہو، جس کا پڑوسی بازو والے سے مطمئن نہ ہو۔ الذی لا یأمن جارہ، پڑوسی امن میں نہیں ہے، پڑوسی کو ستا رہا، تنگ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم 3 مرتبہ بات ہے۔ اندازہ لگائیے بات، اندازہ لگا سکتے ہیں کیا اہمیت ہے اسلام میں انسانی حقوق کی، انسانی احترام کی۔ پھر مومن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ یا رسول اللہ کعبۃ اللہ مکہ ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ یا رسول اللہ یہ حرمت والا دن عرفے کا دن ہے۔
پوچھنے کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ سنو اے مسلمانوں، کان کھول کے سن لو، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے اسی طرح تمام ایمان والوں کے جان و مال کی حرمت ہے۔ سنو، جس طرح اس کعبۃ اللہ کی حرمت ہے اسی طرح تمام ایمان والوں کے جان و مال کی حرمت ہے۔ جس طرح آج عرفات کا دن ہے، عرفہ کا یوم عرفہ ہے، آج کی جو فضیلت ہے، آج کے دن کا جو احترام ہے، وہی احترام ہر مسلمان کی جان و مال کا۔ دوسری حدیث میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حرام مالہ و دمہ و عرضہ، ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر فرمایا اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت حرام ہے۔ کیا مطلب؟ حرمت ہے کہ ایمان والے کو اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی حرمت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح احترام اس طرح کعبۃ اللہ کا احترام ہے۔ مومن کی وہ عظمت ہے اللہ کے پاس، مومن کا وہ مقام ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مسلمانوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے، جب کبھی بھی دو مسلمان ملتے ہیں تو ان کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ ان کو سلام کریں۔ یہ پہلا حق کیا ہے؟ سلام۔ دو مومن مسلمان ملتے ہیں، السلام علیکم، کیا مانے؟ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں یا آپ میرے کو سلام کر رہے ہیں، تو معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ میں آپ سے اللہ سے دعا کروں، اے اللہ میرے بھائی کو تو سلامتی میں رکھ، ہر قسم کے مصیبت، پریشانی، دکھوں سے اسے بچا، اس کو محفوظ رکھ۔ یہ ہے السلام علیکم، پہلا حق ہے مومن کا۔ مومن کا پہلا حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ملاقات ہو جائے کسی مسلمان کی دوسرے مسلمان سے، اس کے اوپر فرض ہے وہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرے، اللہ میرے بھائی کو امن و سلامتی میں رکھ، پریشانیوں مصیبتوں سے رکھ۔ سلام کے معنی یہی ہے۔ پھر اس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کے لیے پلٹا کے دعا کرے، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ میرے بھائی کے اوپر بھی تو سلامتی نازل کر، میرے بھائی کو بھی ہر قسم کے مصیبت و پریشانی سے بچا کے رکھ، اور اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہے میرے بھائی کے اوپر۔ یہ مسلمان کا فرض ہے سب سے پہلا جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کلمہ مسلمانوں کا کیا۔ اب یہ سلام بولے تو ہمارے پاس سلام علیکم خالی فارملٹی کا ہو گیا، سمجھ میں آ رہا؟ وہاں سے جا رہا سمجھے پان کے ڈبے پہ ہوٹل پہ کھڑے ہوئے، انہیں جاتے ہوئے سلام کر رہا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، دو تین ڈبیا کھڑے ہوئے، ارے کیا بہت بدماش ہے کیا لے کے بیٹا، وعلیکم السلام بھلا ہاں دیکھ رہے ہیں آپ، انہیں جا رہا ہے تو وعلیکم السلام بھی بول رہا، ارے بہت بدماش ہے کیا لے کے بیٹا، وہ چالو ہے بیٹا۔ پھر سلام، منافقت کا سلام، منافقین کا سلام، دل سے آپ کو تعلق نہیں ہے اس کا، زبان سے آپ زبان سے ہمدردی کر رہے ہیں اور دل میں اس کے خلاف نفرت ہے، یہ پکا منافق کی علامت ہے۔ کوئی بھی اگر ظاہری طور پہ آپ کو سلام کر رہا لیکن دل میں اس کے تعلق سے ہمدردی نہیں ہے، یہ مدینے کے منافقین کا سلام۔ اور آج ہمارا معاشرہ تقریباً یہی، سلام کو لوگ معمولی کلمہ سمجھے ہوئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ کی نعمت ہے ایمان والوں کے، جب بھی ملتے ہیں اللہ سے دعا ہوتی ہے۔ یہاں تک کتنی ہمدردی کی بات ہے، آپ دیکھیے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارا بھائی
یا بیٹھے ہوئے آپ سوسائٹی میں کہیں بھی ادھر ادھر برا، اگر وہ چھینک آ جائے، چھینک لے تو کیا کہا؟ سبھی کو مانے. آپ کا بھائی کو اگر چھینک آ جائے تو یرحمک اللہ کہو. کیوں؟ آخر کیا مانے ہیں اس میں؟ اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھ پہ رحم کرے، کیا مانے؟ جب چھینک آتی ہے تو انسان کے منہ سے جو جراثیم نکلتے ہیں، کئی بیماریاں نکل جاتے ہیں، تو اللہ فرق دعا کر رہا بھائی اللہ تجھ پہ رحم کرے تاکہ تیرے اندر کے جتنے بیماریوں کے جراثیم نکل جائے. یہ دعا میں کر رہا آپ کے دل، یرحمک اللہ. کیا بات ہے؟ سوچو ذرا کتنا گہرا تعلق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن سے، کیا نسبت ہے ایک مومن کے دوسرے مومن سے. ہاں معمولی چھینک بھی اگر آئے، اس کے بیماریاں نکل رہے ہیں، میں دعا کر اللہ اس پر رحم کر، تمام بیماریوں کو نکال دے. یہ کلمے ایسی نہیں ہے کہ تھینک یو گڈ مارننگ کے کلمے نہیں ہے. یہ کلمے ایک دلی جذبہ ہوتا ہے ایک مومن کے دوسرے مومن کے لیے، دلی جذبات سے پورے اندر سے ہوتی ہے بات، ایک ہمدردی. پھر فرمایا جب تمہارا بھائی بیمار پڑ جائے تم جا کے اس کی عیادت کرو، اس کی تیمارداری، اس کے غم میں شامل ہو. اگر کوئی خوشی کا موقع تمہیں دعوت دے تو دعوت قبول کرو. کوئی غم کا موقع ہے، انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں شریک ہو، دعا کرو. جنازے میں شریک ہو کے کرتے کیا ہے؟ اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں نا. ایک طرف جنازے کی دعا بھی ہو رہی، پھر بعد میں اچھا ہوا مر گیا ایسے بولے. ارے کیا منافقت ہے یہ معاشرے میں، بولو. اور آج کل سلام کا معاملہ بھی جناب علی عصبیت کا ہو گیا. کیا عصبیت ہو گئی سلام کی آج کل؟ آج کل کچھ اس قدر عصبیت ہو گیا. ارے بھائی آج کل اگر کس کرے وہ وہاں بھی ہے اس کو کیوں سلام کرے؟ ارے وہ ہماری جماعت کا نہیں ہے اس کو کیوں سلام کرے؟ یہ بھی چل رہی آج کل چل رہا. یہ جماعتوں کی عصبیت الگ ہو گئی. سلام علیکم جواب ہی نہیں دیتے ہو، کہیں کو اپنی جماعت کا نہیں ہے، مسلمان ہے. پھر کیا ہے جماعت میں؟ جماعت کا سلام میں جماعت کا نام ہے، دعا میں جماعت کا نام ہے، کیا ہے؟ ارے ایمان والے بھائی، تمام مومنین مسلمین، انما المومنون اخوۃ، المسلم اخو المسلم. کوئی جماعت نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ایمان کا تعلق ہے. لیکن ہم نے اس کو توڑ کے پھینک دیا، کاٹ کے پھینک دیا. ہم مسلکوں کا شکار ہو گئے، جماعتوں کا شکار ہو گئے، عصبیتوں کا شکار ہو گئے، خاندانی عصبیتوں کا شکار ہو گئے. اور یہاں تک کہ ہم نے سلام کو بھی تقسیم کر دیا جماعتوں کے اندر، دعا کو بھی تقسیم کر دیا ہم نے جناب عالیہ جماعتوں کے چکر میں، عصبیت میں، یہ نفرتوں میں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، دیکھو اگر تم کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت میں تم کو مبتلا کر دے کے اس بھائی کو اس مصیبت سے نکال لے گا. ایمان. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اتنی پیاری حدیث ہے، حدیث کے الفاظ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی دوسری مسلمان کی مصیبت کو دور کر کے اس کو پریشانی سے نکال کے اس کو خوش کر دیتا ہے، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مصیبت کو دور کر کے اسے خوش کر دیتا ہے، جس نے اس مسلمان کو خوش کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقیقت میں اس نے مجھ کو خوش کیا. آپ رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولا ہے. دوسرے معنی کیا ہوں گے اس کے؟ اگر آپ کسی مسلمان کو تکلیف دے رہے تو اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہے. کسی مسلمان کو اگر حقیر سمجھ رہے تو نعوذ باللہ پھر راز رسول اللہ کے قرب آ جاتے، کیونکہ رسول اللہ کا امت ہی ہے وہ. کسی جماعت کا ہونے دیجیے، کسی مسلک کا ہونے دیجیے، ہم کو اس سے بحث ہی نہیں ہے. یہ جماعت ہے، یہ مسلک ہے، اس کو بات کیا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں کوئی جماعت کوئی مسلک نہیں تھا، وہاں پر صرف کتاب اللہ سنت
اس کو آپ ایمان کی کسوٹی پہ نہیں اتارتے، یہ تفریقی بنیاد نہیں بن سکتی ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو مصیبت سے نکال کے، پریشانی سے نکال کے جس نے مسلمان کو خوش کیا، دراصل اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اور اللہ اس کو جنت میں ڈال کے اس کو خوش کر دے۔ یہ اس کی حدیث کنٹینیو، یہ حدیث کنٹینیو، سوچو آپ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات فرمائے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سورہ آل عمران میں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس بات کی محبت تھی، ایمان کی محبت تھی، اسلام کی محبت تھی، اللہ اس کے رسول کی محبت تھی۔ خاندانی محبت ختم ہو گئی، رشتہ داری خون کے رشتے نہیں، یہ محبت تھی ایمان کی، جس کے متعلق قرآن میں اللہ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے الفت ڈال دی، الفت محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ خاندانی خونی رشتہ داریوں کی تو پیدا ہوتے ہی بھائی بن جاتے ہو، لیکن یہ وہ نعمت ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، ہو سکتا ہے کہ بھائی ہے، خونی بھائیوں کے اندر اختلاف ہوتے ہیں، تمام ہوتے ہیں، لہذا صلح کرو، صفائی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں نماز و روزے سے زیادہ افضل عمل، کیا فرمایا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں نماز و روزے سے افضل عمل۔ یا رسول اللہ بتائیے وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے دو مسلمان جو جن کی انبن ہو چکی ہے، جو بچھڑے ہوئے، ان کو گلے ملا دو، نماز و روزے سے زیادہ افضل۔ بچھڑے صورت دیکھنے تیار، دل میں نفرت ہے، کیا کیا ہے پتہ نہیں، بچھڑے۔ اب دو مسلمان بچھڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ تو جماعتوں کے جماعتیں بچھڑے ہوئے۔ دو مسلمان اگر بچھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں کہ نماز اور روزے سے زیادہ افضل عمل وہ کیا ہے؟ دو بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو گلے ملا دو۔ دو آدمی اگر بچھڑ جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اور روزے سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اگر یہ دو جماعتیں بچھڑ جائیں تو ان کا کیا ہے؟ ادھر ایک گروپ، ادھر ایک گروپ، ادھر ایک جماعت، ادھر ایک جماعت، تیری جماعت میری جماعت، تیرا مسلک میرا مسلک، تیری مسجد میری مسجد۔ ارے کیا اسلام ہے؟ ہاں؟ جماعت آپ کے اوپر فرض ہے تو اس کے معنی کیا ہے جماعت فرض ہونے کے؟ نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت فرض ہونے کے معنی یہی ہے ہمارا کوئی خاندان، ہمارا کوئی قبیلہ، ہمارا کوئی ملک نہیں ہے، ہمارا جو کلمہ اس کی بنیاد پر ہم سب یہ تو بھائی بھائی کھڑے ہوئے، تو بھائی بھائی اب کھڑے ہوئے۔ مثال لے کے سمجھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المومنون کرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله۔ تمام مومنین جو صفوں میں کھڑے ہوئے، تمام امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، ایک آدمی کی طرح ہے۔ جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آنکھ میں تکلیف ہے تو باقی کا جسم سکون میں ہے، نہیں، آنکھ میں تکلیف ہے تو پورا جسم متاثر ہے، سر میں تکلیف ہے تو پوری باڈی متاثر ہے۔ اسی طرح معاشرے میں ایک مسلمان پریشان ہے تو فرمایا پورے مسلمان اس سے متاثر ہونا، یہ ہے وہ ایمان والوں کی پہچان۔ ہم بول رہے ہم کو کیا کرنا ہے؟ میں پریشان ہوں، ہم کو کیا لینا؟ ایک حدیث آپ کو سناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ آنکھیں کھولنے والی ہو۔ لیس المومن الذی یشبہ جارہ جعیر الی جنبہ، لیسا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون
ایمان کی سرٹیفکیٹ اور سند دینا جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات کہی جا رہی ہے۔ آپ جس کو مومن بولے وہ مومن ہے، آپ جس سے بولے منافق وہ منافق ہے، آپ جس کو کافر بولے یقیناً وہ کافر ہے، آپ جسے مجرم بولے یقیناً وہ مجرم ہے، آپ جسے مومن بولے وہ مومن ہے۔ آپ نے فرمایا لیس المومن، وہ مومن نہیں ہے الذی یشبع، جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے۔ لیس المومن الذی یشبع جارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ انہیں پیٹ بھر کے کھائے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، فریج بھی بھرا ہوا ہے، گودام بھی بھرا ہوا ہے، سب بھرا ہوا ہے، لیکن بازو والے کے بچے بھوک سے پلا رہے، تڑپ رہے، کھانا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، بیمار ہے، فلاں ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تنگ ہو گیا تو کیا کرتا، نکو سلم ایریا ہے بھائی دوسری جگہ لے لیں گے، بہت پریشانیاں ہیں، پاش ایریا میں لیں گے، چلو سمجھے آپ، غور کرو آپ، انہیں مومن نہیں ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا لیسا، ہو ہی نہیں سکتا مومن، وہ خود پیٹ بھر کے کھا رہا، بازو والا بھوکا، بازو والا ننگا، بازو والا بیمار، کوئی اس کو دکھ کوئی درد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسلمانوں کی اجتماعی مسائل میں دلچسپی نہیں لیتا، جو امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل میں دلچسپی نہیں لیتا، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ارے وہاں برما میں مسلمانوں کو مارا جا رہا، وہاں شام میں مارا جا رہا، عراق میں مارا جا رہا، وہاں مارا جا رہا، وہاں مصر میں، ارے ہم کو کیا کرنا، ہم کو تو نہیں ہو رہا نا، سمجھے آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں خون بہا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو احساس نہیں، تو فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا ہے مسلمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا، اسے جھگڑا کرنا کفر ہے، اور مسلمان کو عمدن قتل کرنا جہنم ٹھکانا ہے۔ قرآن کی کلیئر آیت ہے سورہ مائدہ میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مسلمان کو ارادتاً عمداً قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ وَغَضَبَ اللَّهُ لَعْنَهُ، اور اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ اسلام اور ہماری تصویر کیا ہے؟ مسلمان، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، کندھے کو کندھا بھی لگا ہوا ہے، جماعت میں بھی یہ شبہ ہے، کندھے کو کندھا لگا کہ دل سے نہیں مل رہا۔ بعض لوگوں کو تو ایسے ہے جماعت میں ادھر جگہ خالی ہے تو ایک آدمی ارے ادھر اس سے نہیں بنتی، ادھر بابا کے ڈر رہا، جماعت میں جگہ آ گیا ادھر سے بول کے ادھر جگہ ہے ادھر نہیں ہے، پریشان ہے، وہاں کر ڈر تھا، اس کے بعد دوسری جگہ ٹھہر جا رہا۔ مسلمان اللہ کے گھر میں آیا، اللہ کے گھر میں بھی آ کے اس کے دل سے بغض نہیں نکلا، اس کا دل قدرتوں سے خالی نہیں ہوا، جبکہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا سکھائی قرآن میں سورہ حشر میں، الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے، اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ جتنے ایمان والے بھائی ہیں ان کی مغفرت کر دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جتنے مومنین ہیں ان کے متعلق میرے دل میں کوئی بغض مت رکھ، کوئی کینہ مت پیدا ہونے دے، کوئی نفرت مت پیدا ہونے دے، میرے دل میں کوئی میل مت پیدا ہونے دے میرے بھائی کے متعلق، میرے دل کے اندر سے تمام قدرتوں کو، ان نفرتوں کو نکال دے جو میرے بھائیوں کے متعلق ہے۔ یہ دعا بھی کر رہا اور
یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، پھر قدرت بھی ہے۔ آیت بھی پڑھا، منافقین کرتے کیا تھے؟ یہی تھے، آتے تھے رسول اللہ کے پاس، اذا جاءک المنافقون قالوا انک نشہد رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے رسول اللہ ہم گواہی دیں کہ آپ رسول ہیں، زبان سے لیکن دل سے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور یہ منافقین نماز کو آتے بھی ہیں، جماعت میں ٹھہرتے نہیں، لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، اور یہی معاملہ ہے، یہ نام نواز مسلمانوں کا بھی ہے۔ نام سے بھائی ہے، نام سے سلام ہو رہا، پھر جناب علی انتقال کی خبر بھی سنے اور پھر جنازے میں بھی آ گئے، سمجھنا سب کچھ ہے، لیکن وہی نفرت ہے، وہی میت سے نفرت ہے۔ پھر دعا بھی کر رہے ہیں ٹھہر کے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، سب دعا ہو رہی ہے، لیکن وہی ہے۔ کیسا ہوگا آخر؟ کہاں ایمان ہے؟ ایمان کی حرارت کہاں ہے؟ ہاں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کاغذ پہ بھی لکھ کے لگا دے تو رہتا وہ نہیں رہتا، لیکن وہ کاغذ پہ جتنا لکھے اتنا ہی رہتا ہوں، آگے نہیں بڑھتا، تو ویسا ہی لکھا ہوا اپنے پاس خالی لا الہ الا اللہ، ختم، برکات آگے نہیں بڑھتے۔ کہیں بھی لکھ لو، بھی لکھی ہوئی چیزیں عمل میں کہاں ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کے علام اعمال کیا ہے؟ اس کے اوصاف کیا ہے؟ اس کے نفسیات کیا ہے؟ اس کا مزاج کیا ہے؟ یہ بات اللہ قرآن اور حدیث میں بتا رہے ہیں خاص طور پر، لیکن نہیں ہوئی اپنی چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال اسلام اور مسلمان کا تعارف، مسلمان کی پہچان کیا ہے، ان باتوں سے بتائی جائے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ قرآن بول رہا، ہم بول رہے نہیں ہوتا، ہم بول رہے نہیں، ارے میرا کہیں کو بھائی ہوتا ہے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک بات صحیح، یا قرآن کی بات یا اس کی بات، یا انہیں غلط یا انہیں غلط، نوزو باللہ۔ تو یہ بات اصل میں کیا ہے؟ ہم سوچے سمجھے مسلمان نہیں ہوتے، دراصل ہم کون ہیں؟ سوچے سمجھے مسلمان نہیں ہے، بس خاندان چلے آ رہا، اور خاندان چلے آ رہا مسلمان ہے ہم، اس کے باوجود بھی خاندانی دشمنی بھی چلے رہی ہمارے پاس، بات خاندان اتنے ہیں کہ پوچھو مت، اب بھائی ایسے رشتے دار ایسے آپس میں جن کا منہ نہیں دے، بلکہ دشمنیاں ہیں، پھر مسلمان ہیں، امت مسلمہ، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا، مسلمان کو گالی دینا، فلاں اور بھی جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، ملعون ہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا من لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو ان باتوں سے توبہ نہیں کرے گا، جو ان کاموں کو نہیں چھوڑے گا، وہ ظالم ہے۔ اور اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، وہیں بھٹکتے پھر وہ ہدایت نہیں ملتی اس کو۔ تو ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کون تھے؟ آپس میں دشمن تھے پہلے، لیکن بعد میں ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ جنگ بدر ہوئی، آپس میں لڑے، تلواریں ایک دوسرے کے اوپر کھینچ گئی، لیکن بعد میں پھر یہ لوگ ایمان لائے، ہاں، پھر اس کے بعد بھائی بھائی ہو گئے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آدعان فرمایا دشمن تھے تم ایک دوسرے کے پہلے، اللہ نے اپنی نعمت سے تم کو ایمان کی دولت سے نوازا اور تمہارے دلوں کے اندر سے نفرتوں کو نکال کے محبت ڈال دی، اس نعمت کی وجہ سے اسلام ہمارے دلوں میں بھی۔ تو جمعہ کی نماز کیا بات ہے؟ کیا ہے؟ عید کی نماز کہیں کوئی کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیوں ہم گلے ملتے ہیں؟ کیوں مبارکباد دیتے ہیں؟ جو ماحول ہوتا ہے
کتنا پیارا، کتنا خوشنما، کتنا رحمت و برکت والا، کتنا سندر، کیسے دکھتا ہے؟ ایسے دکھتا ہے کہ تمام امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ایک ہے، سب کا غم بھی ایک، سب کی خوشی بھی ایک. یہ تقدیرات ہے، محبت، الفت. یہ منظر کون پیش کرے گا؟ کہاں ملے گا یہ منظر؟ پھر اس کے باوجود بھی نفرتیں، جدائیاں، جھگڑے، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، کیا کیا ہے معاشرے میں آج. اس سے تمام جتنی بھی باتیں ایمان کے منافی، دلوں کو صاف کرنا. صحابہ کے متعلق فرمایا صحابہ کون تھے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحابہ وہ تھے، یہ بھوکے رہتے تھے، ان کی بھی بھوک لگی ہوئی رہتی تھی، لیکن سامنے والا بھائی وہ بھوکا دکھا، ان کے سامنے پہلے روٹی پیش کر دیتے تھے. میرا بھائی بھی بھوکا ہے، میرا بھائی بھی پریشان ہے، میرا بھائی بھی بیمار ہے، میرا بھائی بھی بے روزگار ہے، میرا بھائی بھی تعلیم نہیں پا سک رہا، کیسا اس کا تعلیم کا بندوبست کرنا، کیسے اس کے علاج کا بندوبست کرنا. ساری فکر تمام ایک دوسروں کے، تمام مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر لاحق ہوتی تھی یہ. اور آج کچھ بھی نہیں ہے، معاملہ پورا میں میرے بیوی بچے بس ختم، اس کے آگے کوئی ہمارا معاشرہ ہی نہیں ہے. آج میں جو کچھ سوچ رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں؟ میں میرے بیوی بچے بس ختم، اتنی جگہ ہم سمٹ گئی، اس کے بعد کچھ نہیں. یہ اسلام نہیں ہے. ایسے ایمان والے کا اللہ کے پاس کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ دے دیا، لیس المومن، وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا اس کا پڑوسی بھوکا سو. وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے پڑوسی محفوظ نہ ہو، سلامتی میں نہ ہو. کب آئیں گے یہ اوصاف؟ جب آئیں گے جب اسلام کا حقیقی نقشہ ہمارے سامنے ہے، حقیقت میں اسلام کو سمجھنا. آیت سورہ احزاب کی پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں. اس میں ایمان اور اسلام کی حقیقت کیا ہے بتا دی گئی. دیکھیے بات، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. مسلمان بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ نے جو حکم دیا اس کے آگے سر جھکا کے عمل کرنا، اسے مسلم کہتے ہیں. یہ عربی جملہ ہے، عربی لفظ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں، اس مسلم کے معنی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مسلم. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، قال رب اسلم قال اسلمت برب العالمین. اس کے رب نے اس کو حکم دیا ابراہیم میرے آگے جھک جا، اپنے آپ کو حوالے کر دے. فوری جواب کیا؟ اے اللہ میں تیرا مسلم اور مطیع ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے. اللہ حکم دیا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر، تیار ہو گئے. فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو لٹا دیا اور ذبح کرنے کی تیاری شروع کر دی. اس وقت اللہ نے فرمایا آپ تو مسلمان ہو رہے ہیں. اسلام یہ ہے، میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے مرد اور عورتیں، والمومنون والمومنات، اللہ اس کے رسول کے باتوں کے اوپر یقین کرنے والے، ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، مسائل اور مشکلات کے اوپر صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. مصیبتیں بھی آتی ہیں لیکن صبر ختم رہے گا. والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں. خشیت، اللہ کے ذکر کے آگے، اللہ کی باتوں کے آگے ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں خاشعات، خاشعین. والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے،
اسی سے عورت ہے، یعنی وہ جنس، وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے اسے عورت کہتے ہیں۔ آج عورت بے پردہ ہو گئی، آج عورت کم سے کم لباس پہ نہ، آج وہ کیا سمجھ رہی؟ عزت سمجھ رہی، عزت کی سوسائٹی، اور جسم کو پورا ڈھانکنا جاہلیت سمجھ رہی انہیں۔ گاؤں والے ان پڑھ لوگ کرتے ہیں یہ پورے جسم کو ڈھانکنا، پڑھے لکھے بچیاں عورتیں کم کپڑا پہنتے ہیں، یہ لو اور کرو آپ ذرا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے اپن، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ گاؤں والے پہنتے کہتے فل کپڑا، فل جسم پورا، اور پڑھے لکھے بچیاں ماڈرن کم پہننا، سمجھے آپ؟ پورا ہی پڑھ لو جتنا پڑھنا ہے، بہنوں سے میں کو کپڑا چاہیے کو، سمجھے آپ؟ تو بہت پڑھے لکھے ہو جاتے، دور جاہلیت میں جیسا تھا، سمجھے آپ؟ آدی واسی جو لوگ تھے پورے رنگے کے خالی چند پتے لپٹ لیتے تھے، ہے نا؟ ویسا ہو جاؤ، وہی دور آنے والا ہے، آ رہا جا رہا تو لے جانا شیطان۔ فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ بولے تو اللہ کے احکامات کو کثرت سے یاد رکھنے والے، ہمیشہ یاد رکھنے، اللہ کیا حکم دیا ہے عمل کرنا ہے، میں یہ کام کرنے جب اللہ کا یہ ہے یاد کرنا۔ ذکر بولے تو تسبیح لے کے بیٹھنا نہیں ہے، وہ غلط، وہ نہیں ہے خالی ہم ذکر کیا کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ نکال کے بیٹھ جانا ذکر کرنے کے لیے نہیں۔ ذکر کثیر کے معنی یہ ہے آپ زندگی کے اندر جہاں بھی کام کرنے جا رہے فوری یاد کرنا، میں یہ کام کرنا، اللہ کا حکم کیا ہے، میرے کو یہ کام کرنا، رسول کا حکم کیا ہے، میرے کو یہ عمل کرنا ہے، رسول اللہ کا حکم، یہ ہے ذکر اللہ۔ شیطان ہم کو کونے میں بٹھا دیا لے کے جا کے، باہر تسبیح لے کے وہاں ذکر کر، ذکر اللہ یہ نہیں ہے، ذکر اللہ یہ ہے ذکر کثیر، یہ کثرت سے یاد رکھو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو، میرے کو یہ کام کرنا ہے، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، میرے کو شادی کرنا ہے، شریعت کا حکم کیا، یہ دیکھتا ہوں میں ہر وقت، اسے کہتے کثرت سے یاد رکھا، ہمیشہ یاد رکھا تو کوئی بھول رہا نہیں اللہ رسول کو، سمجھے آپ؟ سوچ جائے بھول گیا، آدھا گھنٹہ آگے مسجد میں بیٹھ کے تسبیح لے کے بیٹھ گیا، اس کو ذکر سمجھ رہا، اور شیطان پکڑ کے لا کے بٹھا دیا یہاں پہ، سمجھے آپ؟ آدھا گھنٹہ کر، باقی اپنی منمانی کر، سمجھا آپ؟ اور اللہ کیا بولا؟ نہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے مغفرت، جنت اور اجر عظیم۔ یہ ہے مسلمان کی پہچان، مسلمان کا تعارف۔ انشاءاللہ آگے اس کی اور مزید باتیں رہیں گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔